إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بچوں، آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 9 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان ذمہ داروں کو مخاطب کیا ہے جو باپ کی وفات کے بعد اس کے ورثہ میں ذمہ دار بنتے ہیں اور باپ کی جائیداد کو آپس میں وراثت کی حیثیت سے تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی، کوئی بھی، کسی طرح کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، لیکن براہ راست جس کا نام ہمارے اور آپ کے ذہن میں آئے گا وہ بڑے بھائی ہوں یا چھوٹا بھائی ہو، ان کا نام آئے گا۔ بھائی اور بھائی کا جو رشتہ ہے یہ جسم اور بازو کا رشتہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے قوت ہیں، طاقت ہیں، بازو ہیں، پاور ہیں، مصیبتوں میں ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ اگر بھائی کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو بڑی سی بڑی مشکلیں چھوٹی لگتی ہیں اور جلد ہی حل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ آج قیامت کی ایک نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے سگوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں اور غیروں کو بہت زیادہ اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ بھائی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی جو خون کی بنیاد پر آپ کا بھائی ہے، جس کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں۔ ایک بھائی وہ جو دودھ کی بنیاد پر آپ کا بھائی ہے، جس کو ہم رضاعی بھائی کہتے ہیں۔ ایک ہی عورت کے دونوں لوگوں نے دودھ پیا تو دونوں دودھ شریک بھائی ہو گئے۔ ایک وہ جو دین کی بنیاد پر بھائی بنا ہوا ہے، جس کو ہم دینی بھائی کہتے ہیں، ہر مسلمان بھائی بھائی ہے۔ اور ایک وہ جو بس مان لیا گیا ہے، منہ سے بول دیا گیا ہے، جسے منہ بولا بھائی کہتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں خونی رشتے والے بھائی کی۔ کہیں نہ کہیں اس رشتے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس دور میں، بلکہ سسرالی والے رشتے سے کہیں زیادہ اہم ہے خونی رشتہ۔ لیکن جب بات رشتہ داری نبھانے کی آتی ہے تو اکثر و بیشتر کے دماغ میں سگے بھائیوں سے ہٹ کے رشتہ دار آتے ہیں۔ سگے بھائیوں کو رشتہ دار نہیں، رشتہ دار بولا ہی جا رہا ہماری مارکیٹ میں، ہمارے سماج میں، اس کے لیے جو خونی رشتے سے باہر ہو۔ کبھی کوئی اپنے بھائی کو اپنا رشتہ دار نہیں کہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ بھائی کے ساتھ غلط لفظ کا استعمال ہوگا اگر اسے ہم اپنا رشتہ دار کہیں، جبکہ سب سے بڑا رشتہ دار وہی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5991، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی
اذا قطعت رحمہ وصلہا، اگر میاں بیوی کے رشتے اور بھائی بھائی کے رشتے کو آمنے سامنے کیا جائے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی بھائی کا رشتہ یہاں مضبوط ہے اس ناحیے سے کہ میاں بیوی کے رشتے کبھی نہ کبھی ٹوٹ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے، اور کبھی کبھار ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ اس رشتے کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یہ خون کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، یہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں ختم نہیں ہوتا اور نہ ہم ختم کر سکتے ہیں، بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر اگلا ختم کرنا چاہتا ہے تو تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو۔ ایک بھائی ختم کرنا چاہتا ہے، رشتہ توڑنا چاہتا ہے، نفرتیں لاکھ ہو جائیں، دوریاں کتنوں ہو جائیں، لیکن یہ خون کا رشتہ ہم توڑ نہیں سکتے۔ اسلام کہتا ہے توڑنے والا اگر سامنے آ رہا تو اسے جوڑو۔ حدیث آپ کے سامنے ہم نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص رشتہ داری نبھانے والا حقیقت میں نہیں ہے جو بدلے میں رشتہ داری نبھا رہا ہے۔ رشتہ داری نبھانا تو وہ ہے کہ اگلا کاٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تم اسے جوڑ رہے ہو، یہ اعلیٰ کیٹیگری ہے رشتہ داری نبھانے کی۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ رشتہ داری کو جوڑنے توڑنے کے حوالے سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ جو رشتہ داری نبھانے کے لیے دیے جا رہے ہیں لیکن انہیں کچھ مل نہیں رہا ہے، ایسے لوگ حقیقت میں رشتہ داری نبھانے والے سچے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو رشتہ داری نبھا تو رہے ہیں لیکن بدلے میں اگلے نے ہماری مدد 10,000 کی تھی تو ہم بھی اس کی مشکل میں 10,000 کی مدد کریں، 11 نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے کہ جو بدلے میں کیا جائے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جو صرف لیے جا رہے ہیں، رشتہ دار ہیں اس لیے، کبھی نہیں اگلے کو دینا جانتے، کبھی اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا نہیں جانتے، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ رشتہ داری نبھا نہیں، یہ رشتہ داری توڑ رہے ہیں۔ یہ رشتہ دار اچھا کر رہا ہے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6129 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جس کا ایمان اللہ پر ہو کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور جس کا ایمان اس پر ہو کہ وہی اللہ ایک دن آئے گا ہمارا اور آپ کا حساب لے گا، تو وہ اپنے رشتہ داری کو نبھائے، جوڑے۔ یہاں میں ترجمہ رشتہ داری کر رہا ہوں، ورنہ لفظ کیا ہے کہ رحم مادر سے، ماں کی بچے دانی سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان سبھی کے ساتھ اچھا ویوہار کریں۔ سب سے پہلے اس کیٹیگری میں بھائی اور اپنی بہنیں آتی ہیں جو سگی ہیں، یعنی کہ رشتہ داری نبھانے کی شروعات ہی بھائی سے ہوتی ہے۔ اور جتنی بھی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے جس کو ہم دینی بھائی کہتے ہیں، اگر اپنا سگا بھائی دیندار ہے، اپنے دین کا ہے، تو سب سے پہلے ان حدیثوں کا مصداق اپنا سگا بھائی ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2162 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا خمس تجب للمسلم علی اخیہ، 5 ایسے حقوق کہ ایک مسلمان پر فرض ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے ادا کریں۔ یہاں جو لفظ بھائی کا استعمال ہوا ہے یہ دینی بھائی کے معنی میں ہے، لیکن اگر اپنا سگا بھائی بھی دیندار ہے، اپنے ہی مزاج کا، اپنے ہی مسلک کا، اپنے ہی دین کا، اپنے ہی جیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو سب سے پہلے وہ فرنٹ پہ آئے گا، کیونکہ وہ آپ کا سگا بھی ہے، آپ کا دینی بھائی بھی ہے۔ تو یہ حقوق سب سے پہلے وہیں سے شروع ہونے چاہیے۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے نبی وہ کون سے حقوق ہیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ 6 ادا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، ملو تو سلام کر لیا کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ، وہ تمہاری خوشیوں میں اگر دعوت لے تو دعوت قبول کرو، مصیبتوں میں تمہیں پکارے تو ضرور جواب دو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر تم سے نصیحت مانگ رہا ہے، مشورہ مانگ رہا ہے تو مشورے بھی دیا کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، تمہارا بھائی اگر چھینک بھی رہا ہو اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہہ رہا ہو تو اس کا جواب بھی یرحمک اللہ کہہ کر دیا کرو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرو، تیمارداری کے لیے جایا کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو جنازے میں شریک ہوا کرو، اس کی جنازے کے پیچھے چلا کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہ جو 6 حقوق آپ نے بتائے ہیں یہ دینی بھائیوں کے لیے اور آپ جانتے ہیں، لیکن جان لیں اس کی شروعات اپنے بھائی سے ہوگی۔ یہ حدیث سامنے رکھیں، پھر آج کے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اور ہم اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ اپنے ویوہار کو رکھیں۔ ہماری دشمنیاں سگے بھائی سے ہو رہی ہیں، جنازے میں ہم دور تک چلے جاتے ہیں،
لیکن ایک ہی خون کے بھائی کے جنازے میں کسی دنیا کی دشمنی کی وجہ سے شریک نہیں ہو رہے ہیں. کیا مجال ہے کہ وہ مشورہ مانگ لے اور ہم صحیح مشورہ دیتے ہیں؟ کمپٹیشن چل رہا ہے, بانٹ کے الگ ہو گئے, ہم کیسے اسے راستہ دکھا دیں ہمارے برابر نہ ہو جائے. بڑے بدقسمت ہیں وہ بھائی جو خود تو ترقیاں کر جاتے ہیں لیکن اگلا ان کے سامنے انتہائی زیادہ مفلسی کی زندگی گزارتا ہے, وہ اسے راستہ نہیں دکھاتے. یہ جب عام بھائیوں کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو سگے بھائیوں کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا کہا ہوگا. ایک بھائی کو اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہونا چاہیے. جس ماں کا دودھ ہم نے پیا, جو غذا ہم نے کھائی, ساتھ میں بچپن گزارا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہے, اگر دونوں آپس میں ایک دوسرے کا بھلا نہیں چاہ سکتے تو آخر بتاؤ باہر سے آیا ہوا کوئی شخص تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ یا کسی باہری شخص کے تم خیر خواہ ہو سکتے ہو؟ کبھی نہیں. یہ وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے, یہ مطلب کی دنیا تو ہو سکتی ہے, لیکن سچائی شاید اس سے کوسوں دور ہو. خیر خواہ ہمیں ہونا چاہیے, اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے بھائی کے دین کی خیر خواہی کریں. دین کی خیر خواہی کیا ہے؟ اگر ہمیں ہدایت نصیب ہو گئی ہے تو اپنے بھائی کے ہدایت کے لیے محنت کریں. اس سے بڑی خیر خواہی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے اکیلے تھے, کوئی سگا بھائی نہیں تھا. امت ان کو دی گئی. سورہ شورى آیت نمبر 214 اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے پیغمبر اپنے قریبیوں سے دعوت کا کام شروع کیجئے. پہلے انہیں ڈرائیے جہنم سے جو آپ کے قریبی ہیں. یہاں معلومات یہ ملی کہ اپنا سگا بھائی اگر گمراہ ہے تو اس کی سب سے زیادہ محلے کے امام سے کہیں زیادہ اپنے سگا بھائی کی فکر ہونی چاہیے. لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کوئی سگا بھائی آئے اور کہے الحمدللہ میں ہدایت پہ ہوں, میرا بھائی گمراہ ہے, امام صاحب سمجھا دیجئے, مل لیجئے, گفتگو کر لیجئے, دین کی کچھ باتیں اسے بھی بتا دیجئے. نہیں نہیں نہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے, اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں. جبکہ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے, ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم جس چیز پہ عمل کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کو نہ بتا دے, اس تک وہ پیغام نہ پہنچا دے. یہ زندگی کا جزو لا ينفك ہے. ہم نے خود سیکھا, خود عمل کر لیا اور اسی کو کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں. نہیں, اس کے آگے بھی معاملہ ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پہ کون عمل کرے گا؟ سچائی کو آگے کون فارورڈ کرے گا؟ اور کون اس پر آنے والی مصیبتوں پہ, مصیبتوں کو, تکلیفوں کو جھیلے گا؟ ہم نے آدھے پہ عمل کیا, آدھا چھوڑ دیا ہے. تو خیر خواہی سب سے پہلی یہ ہو کہ اپنے بھائی تک وہ اچھی اور سچی بات بتا دیں, پہنچا دیں جو آپ خود جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں, عمل کرتے ہیں. اور ہمیشہ اپنے بھائیوں کی ترقی کے لیے فکر مند رہا کریں. ایک جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے, آپ کے سگے بھائی زید ابن خطاب وہ بھی ساتھ میں تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں زرہ تھی, وہ سرکشا کوچ لیے تھے, بھائی کے اوپر نہیں تھا. بھائی اتنا فکر مند اپنے بھائی کے لیے تھا کہ کہیں یہ کسی وار کا شکار نہ ہو جائے. عمر فاروق نے اپنی زرہ اپنے بھائی کو پھینک دی, کہا بھائی لو تم اسے پہن لو. بھائی بھی خونی بھائی تھا. عمر فاروق جس طرح سے بہادر تھے اس کے بھی جسم میں وہی خون دوڑ رہا تھا. کہا بھائی آپ سمجھتے ہو اکیلے آپ شہید ہونا چاہتے ہو, آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہو. انہوں نے بھی زرہ پھینک دی, کہا ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے تئیں جو فکر مندی میدان کارزار میں دکھائی, جہاں ہوش نہیں ہوتا لوگوں کو, وہاں اپنے بھائی کے لیے فکر کیا. سورہ طٰہٰ پڑھیں آیت نمبر 29, 30, 31, 32. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کیا کہا تھا اللہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ میرا بھائی ہارون جو ہے اسے تو میرا وزیر بنا دے, بھائی کو میرا وزیر بنا دے. اے اللہ اس کو میرے ساتھ کر کے میری کمر کو کس دے, مجھے طاقتور بنا دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, میرے ساتھ میرا بھائی پارٹنر ہو جائے. میں تجھ سے اس کی دعا کرتا ہوں, میرے بھائی کو میرے اس مشن کا پارٹنر بنا دے. یہ ایک پیغمبر اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایک بھائی کو ہمیشہ اپنے بھائی کی ترقی کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے.
پیغمبر کا مشن سب سے بڑا مشن ہے، لیکن جو تھے اپنے بھائی کو بھی وہی دلانا چاہتے تھے، اور اللہ نے دعا قبول بھی فرمائی۔ ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہو گئے، ساتھ میں چل بسے، فرعون کے دربار میں جا کے فرعون کے سامنے دعوت رکھی تھی۔ سپورٹ موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کے ذریعے سے ملا، اور خود موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اللہ ہمیں سپورٹ چاہیے اور وہ بھی میرے بھائی کا۔ جہاں کئی سارے برتن ہوں گے وہاں بجنے کی آواز آئے گی، کبھی برتن گریں گے، کبھی ٹوٹ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان برتنوں کو الگ الگ کمروں میں رکھا جائے۔ جہاں ایک گھر میں کئی بھائی ہوں گے ممکن ہے بحث ہونا بھی چاہیے، سب کا ذہن یکساں نہیں ہوتا، سب کی سوچ ایک طرح نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آواز خاموش کر لی جائے، دشمنیاں دلوں میں پال لی جائیں۔ باتیں بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، کہتے ہیں کسی نے کہا خوب، میں نے اپنی زندگی بڑی آسان کر لی ہے، کبھی کسی کو معاف کر دیا اور کبھی کسی سے معافی مانگ لی۔ یہ جذبہ اگر آ جائے تو بڑی بڑی مشکلیں، بڑے بڑے جھڑپ، بہت بڑے بڑے میٹر، سالوں کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ معاف کرنا اور معافی مانگ لینا۔ اگر بھائی بڑا ہو، باپ نہ ہو، تو باپ سے کم نہیں ہوتا۔ بھائی کبھی بھائی کے لیے بھی دعا مانگے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 151 میں آتا ہے۔ انہوں نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اپنے لیے تو مانگی، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، مجھے اور میرے بھائی کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں خود کے لیے، اپنے بھائی کے لیے۔ آج ہمارے ماحول میں بھائیوں کے لیے بددعائیں ہوتی ہیں، بزنس کو ٹھپ کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، محنتیں کی جاتی ہیں، کہیں میرے برابر کا نہ ہو جائے۔ یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی۔ بھائی جو بازو ہے، جو ایک ساتھ مل کے باپ کے سر پہ ہاتھ رکھے، تو باپ اگر مرجھایا ہوا ہو تو لہلہاتی کھیتی کی طرح ہو جائے، لیکن باپ جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میرے وہ بچے جو ایک ہی ماں کا دودھ پیے ہیں، ایک ہی باپ کی کمائی ہوئی روزی کھائے ہیں، لیکن میرے ہی سامنے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ مت پوچھئے کہ اس وقت باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ باپ کو کبھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کے نظروں کے سامنے اس کی اولاد آپس میں لڑے، اور ایسا اس زمین پہ ہو رہا ہے۔ باپ زندہ ہے، باپ کی جائیداد کے لیے بھائیوں نے جھگڑے کیے، ایک دوسرے کی گریبان تک پکڑی ہے، تماشے تک لگائے ہیں، تماشا بنا کے رکھا ہے دین کا۔ گھر کا مذاق، باپ کے تقدس کی ایسی تیسی کر ڈالی ہم نے۔ وہ دولت ہماری ہے ہی نہیں، جو ابھی باپ زندہ ہے ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ کون سا حق جتا رہے ہیں کہ میرا ہے؟ وہ تو باپ کی ہے۔ باپ کی دولت پہ قبضہ جمانے کے لیے باپ کو قبر میں دفن کرنا ضروری ہے، یعنی جب تک اس کی وفات نہیں ہوگی آپ ایک کوڑی کے مالک نہیں ہیں۔ رہیے، کھائیے، گھر میں لیٹیے، سوئیے، بیٹھیے، آئیے جائیے، بس حق جتانے کا کوئی حق نہیں آپ کو۔ جیتے جی باپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسی جگہوں پہ، ایسے گھروں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جس باپ نے بچوں کو لڑتے دیکھ کر اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں بانٹ دیا، اللہ کی قسم بڑھاپے میں اس باپ کی جو درگت ہوئی ہے وہ آنکھوں سے آپ دیکھ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اولاد تو لالچی ہو گئی نا۔ جب مل چکا جو بعد میں ملنا تھا، کیوں آپ کی خدمت کرے؟ تو یہ باپ کی بھی بڑی غلطی ہوتی ہے، میں کہوں گا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اسلام نے جو وراثت کے قانون بتائے ہیں اس میں جو شرطیں بتائی ہیں، پہلی شرط ہے کہ جس آدمی کی جائیداد بانٹی جائے وہ مر چکا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر وہ مرا ہی نہیں، وہ وراثت ہے ہی نہیں، وہ دوسری کوئی اور چیز ہے۔ بھائی بھائی میں مالی تعاون کا بھی جذبہ ہونا چاہیے، تعاون، ایک دوسرے کی مدد کا، خاص طور سے مال کا۔ اور کبھی کبھار بڑے بھائیوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ چھوٹے بھائی اور بہنوں کی دیکھ بھال کریں، اور یہ بات قرآن میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ نے بیان فرمایا، کہا ایک بچے کا حق ہے کہ وہ اپنی ماں سے 2 سال دودھ پیے، یہ پوری مکمل مدت ہے۔ ماں چاہے 2 سال اسے دودھ پلائے کمپلیٹ، اسے کم بھی پلانا چاہے کم بھی پلا سکتی ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس بچے کا بھی خرچہ اٹھائے اور اس دودھ پلانے والی ماں کا بھی خرچہ اٹھائے، روٹی کپڑے کی ذمہ داری اٹھائے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، یہ الفاظ ہیں. جس کا بچہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے روزی روٹی کا بندوبست کرے، ان کے کپڑوں کا بندوبست کرے. اور پھر آگے اللہ نے کہا لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی باپ یہ نہ سوچے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اللہ جس کے اوپر جو ذمہ داری دیتا ہے اسی وقت دیتا ہے جب اس کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے. لا تضار والدۃ بولدها، بچوں کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دی جائے اور بچوں کی وجہ سے باپ کو تکلیف نہ دی جائے. یہ حقوق بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے. وعلی الوارث مثل ذلک، باپ چلا گیا جس کے اوپر ذمہ داری تھی روٹی کپڑے کی، اب بڑا بھائی ہے اس کی اولاد میں سے اس کا وارث ہے. اللہ نے فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی طرح سے ذمہ داری بنتی ہے جس طرح سے باپ پر تھی، کیونکہ اب باپ تو جا چکا ہے. باپ کے وارث کون ہیں؟ خود کے بچے ہیں. ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی بڑا ہے اور ابھی چھوٹے چھوٹے اس کے بھائی بہن ہیں اور باپ دنیا سے جا چکا ہے. ایسے وقت میں عموماً کچھ بے ایمان قسم کے بھائی بے ایمانی کر جاتے ہیں، باپ کی کھڑی کی گئی تجارت کو اسٹیبلش کرتے اور اس کے بعد وہ پورا کا پورا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے. باپ کی جائیداد کو آپ نے آگے بڑھایا، وہ گھر کے بچے جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں وہ چاہے 1 سال کے ہوں 1 مہینے کے ہوں، زمین پہ اگر وہ جنم لے لیے تو برابر کے حصے دار آپ کے ہیں. اگر آپ کو بڑی اپنی محنت کی پڑی تھی تو آپ حساب رکھتے. باپ کی جائیداد میں آپ نے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کیوں کی؟ ان بھائیوں اور بہنوں کی جائیداد میں آپ نے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اسلام اس کا اختیار نہیں دیتا. ایسے موقع پہ اللہ نے کہا وعلی الوارث مثل ذلک، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، واجب ہے کہ تم اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کی دیکھ بھال کرو، یہ تمہاری ذمہ داری اللہ نے فرض کی ہے. آج ایک جملہ بڑا پاپولر ہے، بھائی کی کمائی میں بھائی کا کوئی حق نہیں. یہ ایسے ہی کہہ دینا پوری طرح سے صحیح نہیں ہے. بھائی کا اگر انتقال ہو جائے تو کیا بھائی کو بھائی کی جائیداد میں سے وراثت نہیں ملے گی؟ حق ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا 4 لاکھ اس کے پاس پراپرٹی تھی، 4 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا. اب انتقال ہونے کے بعد وارثین میں سے صرف اس کا ایک بھائی ہے، ایک بیوی ہے. 3 لوگ تھے، 2 بھائی تھے چھوٹے اور بڑے، اور بڑے بھائی کی بیوی تھی یعنی چھوٹے کی بھابھی. بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے کون؟ چھوٹا بھائی اور اس کی خود کی بیوی. جائیداد 4 لاکھ ہے، کیسے بٹے گی؟ اسلام کا قانون کہتا ہے 1 لاکھ بیوی کو ملے گا، 3 لاکھ بھائی کو ملے گا. اسلامی قانون سے 1 لاکھ صرف بیوی کو ملے گا، 1/4. اگر بچے ہوتے تو 1/8 ملتا، لیکن بچے نہیں اس لیے 1/4 ملے گا. 1 لاکھ بیوی کو اور 3 لاکھ بھائی کو ملے گا. ہمارا سماج اس انصاف کو برداشت کر پائے گا؟ نہیں کرے گا اور نہ کرتا ہے. اور ایسے بھائیوں میں آ جائیے، بہنوں کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں گے بیویوں کو کم مل رہا ہے اور بہنوں کو زیادہ حصہ مل رہے ہیں، اور زیادہ ڈبل سے بھی زیادہ ملتا ہے. یعنی جو اس عورت کی نند لگ رہی ہے نا، اگر اسلامی شریعت سے اس کا حساب کیا جائے تو وہ اپنی بھابھی سے زیادہ جائیداد میں حصہ پاتی ہے اپنے بھائی کے مر جانے کے بعد. لیکن وہی بھابیاں مائکے میں رہ کر اس کا ایک ٹائم کا کھانا حرام کر دیتی ہیں. اس طرح کا تانے، اس طرح کے جملے. لیکن ان سب چیزوں کو ہم جانتے کہاں ہیں؟ ہمیں معلوم کہاں ہے؟ اگر کوئی بڑا ہو، بھائی بڑا ہو اور بھائی بہن چھوٹے چھوٹے ہوں، اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. ایک انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو آخری ٹائم پہ 2 بڑی اس کی تمنائیں ہوتی ہیں. ہو نہ ہو اس کے دماغ میں یہ 2 چیزیں چلتی رہتی ہیں. جانتے ہیں کیا؟ ایک اس کی یہ سوچ ہوتی ہے اب آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اب آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پیچھے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. ایک باپ جاتے وقت یہ 2 چیزیں دل میں لے کے جاتا ہے. اللہ نے اسی جذبات کو اس آیت میں پرویا ہے اور فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا.
وہ لوگ جو باپ کے بڑے تھے یعنی بڑے بچے تھے, ذمہ دار تھے, اور اس کے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, اب باپ دنیا سے جا چکا ہے, بڑے کو ذمہ داری مل چکی ہے, ایسے بڑے کو ڈرنا چاہیے نا انصافی کرتے وقت کہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کے حصے کو ہضم کر لے جائے. اللہ نے احساس دلایا, کہا سوچو اگر تم کل کو اسی اسٹیج پر پہنچ جاؤ, تمہاری بھی اپنی اولاد ہو جو کمزور ہو, ناتواں ہو, تمہارے بھی یہی جذبات ہوں گے, تمہاری آنے والی اولاد تمہارے ان بچوں کے ساتھ اگر نا انصافی کرے گی تمہیں کیسا لگے گا. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کی بھی کوئی اولاد ہو جس پہ یہ ڈر رہے ہوں کہ ضائع نہ ہو جائے, پھر اپنے بڑے بچے کے حوالے کر کے چلے جائیں کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ انصاف کرنا. اور سب سے بڑی انصاف یہ ہے کہ اپنے باپ کی جائیداد کو انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے. اللہ کی قسم کل قیامت کے دن وہ بھائی پکڑا جائے گا جس نے اپنے باپ کے جانے کے بعد صحیح طریقے سے اپنے باپ کی جائیداد کو تقسیم نہ کیا, بھائیوں کو نہ دیا, بہنوں کو حصے نہ لگائے, وہ بھائی پکڑا جائے گا, وہ ذمہ دار پکڑے جائیں گے. اللہ نے کہا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, ایسے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی زبان سے درست بات کیا کرو. ایک مثال دیتا ہوں, صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2048. اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ آئے تو مکہ سے جو لوگ آئے خالی ہاتھ تھے, بس جسم پر جو کپڑا ہے وہی ہے, کوئی جائیداد نہیں, کئیوں کی تو بیویاں بھی نہیں, کوئی سواری نہیں, کوئی مال نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا. آپ نے مکے کا مہاجر اور مدینے کے انصار کو جمع فرمایا اور دونوں لوگوں کو اپنی طرف سے بھائی بھائی کا رشتہ بنوا دیا, جس کو ہم کہتے ہیں مواخات کروایا. مواخات کا مطلب ہوتا ہی ہے بھائی بھائی کے بندھن میں باندھنا. اور یہ بھائی بھائی کے بندھن میں آپ نے کیوں باندھا تھا؟ ایک پورا سماج مکے سے آیا ہے, مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے, بھگایا گیا, گھر سے نکالا گیا, قربانی کی ہے, ہجرت کیا ہے, ان کی بھی تو زندگی ہے, کیسے گزاریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ نکالا کہ مدینے کے جو لوگ ہیں ایک ایک کے ساتھ ایک ایک کو بھائی کے بندھن میں باندھ دیا جائے. باندھا گیا. آپ کہتے گئے اے انصاری صحابی آپ کے ساتھ یہ مہاجر رہے گا, یہ آپ کا آج سے بھائی ہو گیا, منہ بولا بھائی, اور یہ فلاں فلاں کے ساتھ رہے گا. ایسے ہی ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, یہ مہاجر ہیں, گھر سے آئے ہیں, اکیلے ہیں, کچھ نہیں ہے. ان کا بھائی چارہ ہو گیا سعد ابن ربیع کے ساتھ, یہ مدینے کے ہیں, بڑے مالدار ہیں. اللہ کے نبی نے کہہ دیا عبد الرحمن اور سعد تم دونوں آج سے بھائی بھائی ہیں. اب سعد ابن ربیع عبد الرحمن ابن عوف جو کہ بھائی بن چکا ہے, یہ خونی رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ منہ بولے رشتے کی بات ہو رہی ہے, لیکن جذبات دیکھیے اور مثال دی جا رہی ہے. ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے بھائی انی اکثر الانصاری مالا, I am the richest man in this Medina, میں اس شہر کا سب سے بڑا آدمی ہوں, سب سے مالدار آدمی ہوں. یہ کیوں کہا صحابی نے؟ فخر کے لیے نہیں, اس لیے کہ بعد میں جو پرپوزل آنے والا ہے, جو آفر آنے والا ہے, کہیں میرا بھائی غیرت میں آ کر آفر کا انکار نہ کر دے. اس لیے بتایا کہ اگر تم لے بھی لوگے جو آفر میں دوں گا تو میرا کچھ نقصان نہیں ہوگا, میں اس شہر کا سب سے بڑا آدمی ہوں, مالدار آدمی ہوں. آفر کیا, کہا عبد الرحمن ابن عوف وَإِنِّي أَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي, اپنی جائیداد کا آدھا حصہ میں تجھے دیتا ہوں. وَانظُرْ أَيَّتَ زَوْجَتَيَّ, میری بیویوں میں سے دیکھو جو اچھی لگے, نزل تو لک, میں تمہارے لیے اسے چھوڑ دوں گا, عدت پوری کرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. یہ منہ سے بولے ہوئے بھائی کے لیے ایک بھائی کی قربانی ہے, یہ آفر تھا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا لا حاجت لی فی ذالک, میرے بھائی سعد مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے بس بازار بتاؤ جہاں کاروبار ہوتا ہے. چلے گئے, کاروبار کیا, بزنس کیا, ترقی ہوئی, خوب ترقی ہوئی, شادی بھی کر لی ایک انصاری عورت سے. ایک دن بدن پر پیلے رنگ کا نشان لگا تھا. آپ نے پوچھا عبد الرحمن ابن عوف کیا ماجرا؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لی ہے. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کر لو چاہے ایک ہی بکری. یہ وہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں. عبد الرحمن ابن عوف بعد میں چل کے مدینے کے سب سے بڑے مالدار ہو گئے. کتنے مالدار ہوئے اندازہ نہیں کر سکتے آپ. انہوں نے اللہ کے راہ میں جو بدری صحابہ تھے, 100 بدری صحابہ کو وصیت کر دی کہ میری جائیداد میں سے ان لوگوں کو دے دینا. 100 بدری صحابہ کو ان کی جائیداد میں سے 1/3 ہی وصیت کر سکتے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. پراپرٹی کو 1/3 بس, اس سے زیادہ وصیت بھی نہیں کر سکتے. وصیت کر دی کہ اس میں سے ان بدری صحابہ کو بانٹ دینا. بانٹا گیا. ایک صحابی کے حصے میں اس وقت کے 400 درہم یا دینار حصے میں آیا. ایک بندے نے اپنی جائیداد کا 1/3 صرف حصہ اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا, وصیت کی تھی. اتنے بڑے مالدار آگے چل کر بن گئے. آپ یہاں تھوڑا سا سوچیں, یہ خونی رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ منہ بولے بھائی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا تھا.
اس سے کہیں زیادہ پاورفل رشتہ، مضبوط رشتہ سگے بھائی کا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے اندر ہے جذبہ کہ اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے، صحیح بات ہے، آپ کی کمائی ہے، آپ کی کمائی میں سے آپ کے جیتے جی آپ کا بھائی نہیں لے سکتا، لیکن مرنے کے بعد وہ آپ کی جائیداد میں سے وارث ہوگا ضرور، لیکن زندگی میں یہ قربانی دے سکتے ہیں کہ خود کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے بزنس کو بھی ہم اسٹیبلش کر دیں، اسے بھی کھڑا کرتے ہیں۔ آج تو کوئی بیوی نہیں مانگتا آپ سے، سہارا مانگتا ہے، سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی انسانیت کا نام لینے والے لوگ اپنے بھائیوں کے لیے نہیں کر پاتے ہیں۔ بات انسانیت کی ہوگی، لیکن انسانیت سے پہلے اخوت ہے، یعنی خود کے بھائی کی خبر گیری، وہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ اور یقین مانیں اگر آپ خرچ کریں گے اپنے سگے بھائی کے لیے تو آپ کو ثواب ڈبل ملے گا، ایک خرچ کرنے کا، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ سنن نسائی کتاب الزکات 2532 روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ کھڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے ید المعطی العلیا وابدا بمن تعول، دینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، تو اے لوگوں جن کو اللہ نے دینے کی توفیق دی ہے شروعات وہاں سے کرو جس کے تم ذمہ دار ہو، یعنی جو تمہارے انتظار میں ہیں، تم سے کچھ امیدیں لگائے بیٹھے، رشتہ دار تمہارے قریبی، وہاں سے شروع کرو۔ اور آپ نے آگے بھی ارشاد فرمایا، مثال دی، امکا و اباکا و اختکا و اخاکا ثم ادناکا ادناکا، ماں سے شروع کرو، باپ سے شروع کرو، بہن سے شروع کرو، بھائی سے شروع کرو، پھر جو آتے جائیں ان کو دیتے رہو۔ ایک صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کے اندر کتاب الوصایا میں ان کی روایت آتی ہے، 2768 غالباً روایت ہے۔ یہ بھی مدینے کے بڑے بزنس مین میں سے تھے، بہت بڑے کاروبار، بہت مال اللہ نے دیا تھا، خاص طور سے کھجور کے باغات کے معاملے میں سب سے نمبر 1 پر تھے۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا ان کا، بیر روحا کے نام سے۔ قرآن کریم کی 4 پاری کی جو پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یہ لوگوں نیکی اس وقت نہیں کرتے، اس وقت تک نہیں کما سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اپنی پیاری چیز اللہ کے راہ میں جب تک نہیں قربان کرو گے صحیح نیکی نہیں ہوگی۔ وہ صحابی ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان احب اموالی بیر روحا، اے اللہ کے نبی یہ باغ جس میں آپ روزانہ جاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، کچھ وہاں سائے میں بیٹھتے ہیں، وہاں کا میٹھا پانی آپ پیتے ہیں، اللہ کے نبی وہاں جایا کرتے تھے۔ کہا اللہ کے نبی سب سے قیمتی میرا سرمایہ یہی ہے، سب سے میری قیمتی جائیداد یہی ہے۔ یہ آیت اتری ہے، اے اللہ کے نبی فہی الی اللہ عز وجل و الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی آج سے میں اپنی اس قیمتی سرمایہ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ فزعها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اسے آپ جہاں چاہیں جیسا چاہیں خرچ کر دیں، جیسا اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈنس کرے آپ خرچ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جذبات کو پرکھ لیا، سمجھ لیا، آدمی اگلا مالدار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ بخ، راضی ہوں تجھ سے، میں خوش ہوں میں تجھ سے، قبول ہے تیرا یہ آفر، لیکن سنو، ذالک مال رابح، یہ بڑی قیمت ہے، یہ بڑا مال ہے، اسے لے جاؤ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اسے اپنے قریبیوں پہ لے جاؤ، بانٹ دو، میں نے تیرا آفر قبول بھی کیا، قبلناہ منک ورددناہ علیک، تجھے یہ تیری پیشکش قبول کر لی اور واپس بھی تجھے کر رہا ہوں، لے جاؤ اس کے اپنے قریبیوں میں بانٹ دینا۔ کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے جیسا آپ کا مشورہ۔ لے گئے اپنے قریبیوں میں بانٹا، اپنے چچا زاد بھائیوں میں، گھر کے بھائیوں میں، سب میں تقسیم کر دیا۔ پانے والوں میں سے ابی اور حضرت حسان ابن ثابت شاعر اسلام بھی تھے۔ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو بھی ملا اس میں سے۔ انہوں نے اپنا حصہ جب ان کو مل گیا، پوری ملکیت مل گئی، ایسا نہیں تھا کہ لے جاؤ اس سے فائدہ اٹھاؤ، بیچ نہیں سکتے، تم اس کے مالک ہو، جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ حسان ابن ثابت میں آگے چل کے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے اس اپنے حصے کو بیچ ڈالا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر جو زمین خریدی حضرت حسان سے، بلڈنگ اپنی بنائی، بیچ ڈالا۔ اس کی قیمت صحیح بخاری میں لکھا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کی قیمت جو حضرت حسان کو صرف حصے میں ملا تھا، جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ میں سے حسان کو حصہ دیا تھا، اور حضرت معاویہ سے جس کو انہوں نے بیچا تھا، 1,00,000 درہم اس ٹائم پر تھا۔ صرف ان کے حصے کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا سبق دیا؟ اے امت کے لوگوں، ایسا کبھی نہ کرنا کہ چراغ کے نیچے ہی اندھیرا رہ جائے۔ اگر تمہیں اللہ نے دیا ہے، شروعات امک و اباک و اختک و اخاک،
ثم ادناک ادناک، ماں باپ بہن بھائی، پھر قریبی قریبی قریبی، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ خرچ کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ دشمنیاں لاکھ ہوں، جو ہوا سو ہوا، ملیں، زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے خاص فرشتہ زمین پہ اتار دیتا ہے جو اپنے بھائی سے صرف اللہ کی محبت کی خاطر ملنے جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت موجود ہے، ایک شخص گیا ملنے کے لیے، فرشتہ اللہ تعالیٰ نے فارسد اللہ فی مدرجتہ، الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعاقب میں راستے میں فرشتہ بٹھا دیا۔ فرشتے نے پوچھا اینا ترید، ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ سامنے جو گاؤں ہے اس میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا حل من نعمت لک تربها، کیا کوئی ایسا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا جس کی تم پاسداری کرنے جا رہے ہو؟ کوئی مطلب سے جا رہے ہو؟ کہا نا 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 نا، مطلب سے نہیں جا رہا ہوں، بس اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا پھر خوشخبری سنو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہارے لیے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے تم اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔